حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا چلو اٹھو یہودیوں کی طرف چلو۔ چنانچہ ہم آپ کی مائیت میں چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور انہیں پکارا اور فرمایا اے جماعت یہود، اسلام قبول کر لو، امن میں رہو گے۔ انہوں نے کہا ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ انہوں نے کہا ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اقرار کر لو کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ آپ نے تیسری بار فرمایا یاد رکھو زمین اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی، اور میں تمہیں اس زمین سے جلا وطن کرنے والا ہوں۔ جسے اپنے مال میں سے کچھ ملتا ہو تو وہ اسے بیچ لے، ورنہ یاد رکھو زمین اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3003۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بنو نذیر اور قریظہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینے سے نکال باہر کیا اور قریظہ کو ان کے گھروں میں رہنے دیا اور ان پر احسان فرمایا، حتیٰ کہ قریظہ نے بعد میں جنگ کی، یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور دھوکہ دیا، تو ان کے جنگجو مرد قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتوں، بچوں اور اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، سوائے ان بعض لوگوں کے جو کاروائی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے تھے۔ تو آپ نے ان کو امان دی اور وہ اسلام لے آئے اور قتل سے بچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع اور بنو حارثہ کے سب یہودیوں کو جو مدینے میں رہ رہے تھے باہر نکال دیا۔ بنو قینقاع حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3005۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے یہ طے کیا تھا کہ جب ہم چاہیں گے انہیں نکال باہر کریں گے، تو جس نے ان سے کچھ لینا ہو وہ وصول کر لے۔ میں یہودیوں کو نکالنے لگا ہوں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ان کو نکال دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3007۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں یہی رہنے دیا جائے، ہم محنت کریں گے اور جو آمدنی ہوگی اس سے آدھی آپ کو ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیتا ہوں کہ جب تک ہم چاہیں گے۔ چنانچہ وہ اسی کے مطابق وہاں رہے اور خیبر سے حاصل ہونے والی آدھی کھجور کئی حصوں پر تقسیم کی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5واں حصہ لیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ہر بیوی کو 100 وسق کھجور اور 20 وسق جو عنایت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو نکالنے کا ارادہ کیا تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم میں سے جس کا جی چاہے میں اسے اتنے درخت دیے دیتا ہوں جس سے 100 وسق کھجور حاصل ہو، اور وہ درخت زمین اور پانی اسی کا ہوگا، اور ایسے ہی اس قدر زمین دیے دیتا ہوں جس سے 20 وسق جو حاصل ہو، اور جو پسند کرے کہ ہم خمس میں سے اس کا حصہ حسب سابق ادا کرتے رہیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3008۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی، بس ہم نے اسے قہر و قوت سے حاصل کیا اور قیدی اکٹھے کیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3009۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ آپ کے اتفاقی اخراجات اور ذاتی ضروریات کے لیے خاص تھا، اور آدھا مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے اسے ان میں 18 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3010۔ جناب بشیر بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سے سنا، انہوں نے بیان کیا
اور یہی حدیث ذکر کی، چنانچہ آدھے حصے مسلمانوں کے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی تھا، اور باقی آدھے مسلمانوں کی اتفاقی ضروریات اور حوادث کے لیے علیحدہ کر لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3011۔ جناب بشیر بن یسار رحمہ اللہ، جو کہ انصار کے مولا تھے، کئی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو اس کو کل 36 حصوں پر تقسیم کیا، اور ہر حصے میں 100 حصے تھے، چنانچہ اس میں سے آدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تھے، اور باقی آدھے اتفاقی اخراجات کے لیے محفوظ رکھے گئے کہ آپ کے پاس وفود آتے تھے یا کوئی ہنگامی خرچ ہوتا یا مسلمانوں پر کوئی مشکل آ پڑتی تو اس مد میں سے لیا جاتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3012۔ جناب بشیر بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر عنایت فرما دیا تو آپ نے اسے 36 حصوں پر تقسیم کیا، ہر حصے میں 100 حصے تھے، چنانچہ ان میں سے آدھے آپ کے اتفاقی اخراجات اور آپ کے پاس آنے جانے والے مہمانوں اور وفود کے لیے تھے، یعنی قلعہ وطیحہ، قتیبہ اور ان کے ساتھ ملحق اراضی وغیرہ، اور باقی آدھے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، یعنی قلعہ شق اور نطات اور ان کے مضافات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی انہی کے ملحقات اور مضافات میں تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3013۔ جناب بشیر بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر عنایت فرما دیا تو آپ نے اسے کل 36 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے آدھے یعنی 18 حصے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیے، ہر حصہ 100 حصوں پر مشتمل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ آپ کا حصہ بھی اسی طرح تھا جیسے کہ ایک عام مسلمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 حصے اپنے آڑے وقتوں اور مسلمانوں کی ہنگامی ضرورت کے لیے علیحدہ کر دیے تھے، اور یہ تھے قلعہ وطیح اور قتیبہ یعنی ایک بستی، اور سلالم اور ان کے مضافات۔ جب یہ اراضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں تو آپ کے پاس کوئی ایسے محنت کش نہ تھے جو ان کے بجائے کام کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دی اور ان سے معاملہ طے کر لیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3014۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ان حفاظ میں سے تھے جنہیں پورا قرآن یاد تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کو ان مجاہدین میں تقسیم کیا گیا جو حدیبیہ میں شریک تھے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 18 حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ اس لشکر کی تعداد 1500 تھی، ان میں سے 300 گھڑ سوار تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سوار کو 2 حصے دیے اور پیدل کو 1 حصہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3015۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہو تو جو بستی بھی فتح ہو میں اسے تقسیم کر دوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3020۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان بن حرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، چنانچہ انہوں نے مر زہران کے مقام پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسا آدمی ہے جسے فخر اور بڑائی پسند ہے، اگر آپ اس کے لیے کوئی چیز خاص فرما دیں تو مناسب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے وہ امان میں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3021۔ جناب وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے کوئی غنیمت حاصل کی تھی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3023۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو حضرات زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو
گھڑ سواروں کا امیر بنایا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا انصار کو بلاؤ۔ وہ جمع ہو گئے تو ان سے فرمایا تم لوگ یہ راستہ لو اور جو بھی تمہارے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کرے اسے سلا دو، یعنی جو بھی اسلحے سے مقابلہ کرے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ ایک منادی نے اعلان کیا آج کے بعد قریش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو ہتھیار پھینک دے اسے امان ہے۔ قریش کے بڑوں نے کعبے کا رخ کیا اور اس میں جا داخل ہوئے اور وہ ان سے کھچا کھچ بھر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر کعبے کی دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے تو وہ لوگ نکل آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آیا مکہ بزور قوت یعنی جنگ سے فتح ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا جو بھی ہو تمہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ اس نے کہا کیا صلح ہوئی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3024۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قبیلہ ثقیف کی بیعت کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرط کی تھی کہ وہ صدقہ دیں گے نہ جہاد کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں سنا آپ فرماتے تھے یہ لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے تو صدقہ دیں گے اور جہاد بھی کریں گے، یعنی جب اسلام کے بارے میں انہیں شرح صدر ہو جائے گا تو سب کام کریں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3025۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود سے اسی طرح برتاؤ کرتے رہنا جیسے کہ میں کیا کرتا ہوں، اور تیسری بات کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یا تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے یا یہ کہا کہ میں ہی بھول گیا ہوں۔ حمیدی نے سفیان سے روایت کیا کہ سلیمان نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ سعید بن جبیر نے تیسری بات ذکر کی تھی تو میں بھول گیا ہوں یا وہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی خاموش رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3029۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے بالضرور نکال کر رہوں گا، میں اس میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں چھوڑوں گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3030۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا، پہلی حدیث زیادہ مکمل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3031۔ جناب سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جزیرۃ العرب سے مراد وہ علاقہ ہے جو وادی القرا سے انتہائی یمن تک اور دوسری جانب حدود عراق سے لے کر سمندر تک ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3033۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بسند حارث بن مسکین بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نجران کو جلا وطن کر دیا، لیکن وہ تیمہ سے نہیں نکالے گئے کیونکہ یہ عرب کی حدود میں نہیں ہے، اور وادی قرا کے یہودیوں کو بھی میرا خیال ہے کہ نہیں نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اسے عرب کا علاقہ نہ سمجھا۔ ابن سرح کی سند سے روایت ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران اور فدق کے یہود کو جلا وطن کیا تھا کیونکہ یہ علاقے جزیرہ عرب میں شمار ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3034۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ عراق اپنے خروج کے قفیس اور درہم روک لے گا، اور شام اپنی مدی اور دینار دینے بند کر دے گا، اور مصر اپنے اردب اور دیناروں کی ادائیگی روک دے گا، اور پھر تم ادھر ہی لوٹ جاؤ گے جہاں سے ابتدا کی تھی۔ زہیر نے اسے 3 بار دہرا کر کہا
اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور خون گواہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3035۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں تم آؤ اور وہاں اقامت اختیار کر لو تو اس میں تمہارا حصہ ہے، یعنی جو صلح سے فتح ہو تو فے میں تمہارا حصہ معروف ہے، اور جو بستی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کا خمس یعنی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر یہ تمہارے لیے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3036۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب اہل فارس کا نبی فوت ہو گیا تو ابلیس نے انہیں مجوسیت یعنی آتش پرستی پر لگا دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3042۔ جناب ابو شاہزہ جابر بن زائد رحمہ اللہ نے کہا، میں جز بن معاویہ کا کاتب تھا اور یہ جناب احنف بن قیس کے چچا تھے۔ اس اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے ہمارے پاس ان یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط آیا۔ اس میں تھا، ہر جادوگر کو قتل کر دو اور مجوسیوں میں سے جس کسی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کیا ہو ان میں تفریق کروا دو اور انہیں کھانے کے وقت گنگنانے سے منع کر دو۔ چنانچہ ہم نے ایک دن 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا اور کتاب اللہ کے مطابق جس کسی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کر رکھا تھا ان میں جدائی کروا دی، اور جز بن معاویہ نے بہت سا کھانا تیار کروایا اور پھر انہیں دعوت دی اور اس دوران میں تلوار اپنی ران پر رکھ لی۔ چنانچہ ان لوگوں نے کھانا کھایا مگر گنگنائے نہیں، اور ان لوگوں نے ایک خچر یا 2 خچروں کے بوجھ برابر چاندی ان کے سامنے ڈال دی۔ جز بن معاویہ کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسیوں سے جزیہ لینے کے قائل نہ تھے، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3043۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے والی کو دیکھا کہ اس نے کئی قبطیوں کو جزیہ ادا نہ کر سکنے کی پاداش میں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو عذاب دیتے ہیں اللہ انہیں عذاب دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3045۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ سے اس کی وضاحت معلوم کی گئی تو انہوں نے کہا، جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو اس پر جزیہ نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3054۔ جناب عبداللہ حوزنی کہتے ہیں کہ میں نے حلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور پوچھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ میرے سپرد ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر وفات تک میں ہی اس کا متصرف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی مسلمان آدمی آپ کے پاس آتا اور آپ اسے دیکھتے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ مجھے ارشاد فرماتے، میں جاتا کہیں سے قرض لیتا اور اسے چادر لے کر اڑا دیتا اور کھانا کھلاتا، حتیٰ کہ مجھے مشرکوں میں سے ایک آدمی ملا، اس نے کہا، بلال میرے پاس وسعت ہے، بس جب قرض لینا ہو مجھے ہی سے لے لیا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ سو ایک دن میں نے وضو کیا کہ نماز کے لیے اذان کہوں، دیکھا کہ وہ مشرک اپنے کئی تاجر ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو بولا، او حبشی۔ میں نے کہا، ارے حاضر ہوں، اور وہ مجھے بڑے برے چہرے کے ساتھ ملا اور بڑی سخت باتیں کی۔ اس نے کہا، معلوم بھی ہے کہ مہینے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، قریب ہی ہے۔ اس نے کہا، صرف 4 دن باقی ہیں، پھر میں تمہیں اپنے مال کے بدلے پکڑ کر لے جاؤں گا اور بکریاں چرانے پر لگا دوں گا جیسے کہ تو پہلے چرایا کرتا تھا۔ مجھے اس سے بہت غم ہوا جیسے کہ انسانوں کو ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں تشریف لے گئے تو میں نے ملاقات کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دی تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا تھا اس نے مجھے اس طرح کہا ہے، اور ادائیگی کے لیے نہ آپ کے پاس کچھ ہے اور نہ میرے پاس، اور وہ مجھے رسوا کرنے پر آمادہ ہے۔
تو آپ مجھے اجازت دیں کہ کسی مسلمان قبیلے والوں کے ہاں بھاگ جاؤں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عنایت فرما دے جس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ چنانچہ میں آپ کے ہاں سے نکل کر اپنے گھر آیا۔ میں نے اپنی تلوار، تھیلا، جوتا اور ڈھال اپنے سر کے پاس رکھ لیے، حتیٰ کہ جب پہلی فجر کاذب طلوع ہوئی تو میں نے نکل جانے کا ارادہ کیا۔ پس اچانک ایک آدمی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچو۔ میں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ 4 اونٹیاں بیٹھی ہیں اور ان پر بوجھ لدے ہوئے ہیں۔ میں نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی ادائیگی کا سامان بھیج دیا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تو نے 4 اونٹنیاں بیٹھی دیکھی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ اونٹنیاں اور جو ان پر ہے وہ سب تیرا ہے، ان پر کپڑے ہیں اور کھانے کا سامان بھی ہے، یہ مجھے فدق کے سردار نے ہدیہ بھیجا ہے، انہیں لے لے اور اپنا قرضہ ادا کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور حدیث بیان کی۔ پھر میں مسجد کی جانب چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا، اس مال کا کیا ہوا جو تجھے ملا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرضہ تھا سب ادا کروا دیا ہے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا، کیا کوئی مال بچا بھی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، مجھے اس کی طرف سے راحت پہنچاؤ، میں اس وقت تک اپنے کسی اہل کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے اس کی طرف سے راحت نہیں دے دیتے، یعنی تقسیم نہیں کر دیتے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی تو مجھے بلایا اور پوچھا، اس مال کا کیا ہوا جو تجھے حاصل ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ میرے ہی پاس ہے، ہمارے پاس کوئی ضرورت مند نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد میں گزاری اور پوری حدیث بیان کی، حتیٰ کہ جب اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ چکے تو مجھے بلایا اور پوچھا، اس مال کا کیا بنا جو تجھے ملا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اس سے راحت عطا کر دی ہے، یعنی ضرورت مند لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے جبکہ وہ مال آپ کے پاس موجود ہو۔ پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا حتیٰ کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے اور ہر ایک کو السلام علیکم کہا، حتیٰ کہ اس گھر میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے رات گزارنی تھی۔ تو یہ تھی وہ حالت جس کا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3055۔ محمود بن خالد نے مروان بن محمد سے، انہوں نے معاویہ بن سلام سے روایت کیا اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا، اور جہاں یہ آیا ہے کہ ما یقضی عنی، میں بھاگ جاتا ہوں اور مسلمان قبائل کے پاس چلا جاتا ہوں حتیٰ کہ اللہ اپنے رسول کو کچھ عنایت فرما دے جس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خاموش ہو رہے اور مجھے اس سے بڑی گرانی ہوئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3056۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک اونٹنی پیش کی تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مشرکین کے عطایا قبول کرنے سے روکا گیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3057۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرموت کے علاقے میں ایک قطع زمین انہیں عطا فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3058۔ جامع بن مطر نے علقمہ بن وائل سے مذکورہ بالا سند سے اسی کے مثل بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3059۔ جناب ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کئی ایک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرع کے اطراف میں مقام قبل کی کانیں عطا فرمائی تھیں، ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں لیا جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3061۔
کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی اپنے والد عبداللہ سے، وہ اس کے دادا عمر بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام قبل کی کانیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کی بالائی جانب، نیچے کی جانب اور قدس پہاڑ کے اطراف جہاں کاشت ہو سکتی ہے۔ عباس کے علاوہ باقی راویوں نے جلسیہ وغوریہ کے بجائے جلسہ وغورہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے معنی بھی وہی ہیں۔ کسی دوسرے مسلمان کا حق انہیں نہیں دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تحریر دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ عطیہ ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو دیا ہے۔ اسے مقام قبل کی کانیں، ان کے بالائی اور زیری حصے اور قدس پہاڑ کے اطراف جہاں کاشت ہو سکتی ہے اسے عطا کی ہیں، اور کسی دوسرے مسلمان کا حق نہیں دیا ہے۔ ابو اویس نے کہا، مجھے ثور بن زید نے بواسطہ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی کے مثل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3062۔ اسحاق بن ابراہیم الحنینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بلال بن حارث کی جاگیر کے متعلق کئی بار پڑھا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، ہمیں کئی ایک نے حسین بن محمد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں ابو اویس نے خبر دی۔ انہوں نے کہا، مجھے کثیر بن عبداللہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اس کے دادا سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام قبل کی کانیں، ان کی بالائی اور زیری جانب۔ راوی حدیث ابن نظر نے مقام جرس اور ذات النصب کا بھی ذکر کیا، اور جبل قدس کی وہ زمین جو کاشت کے قابل ہے وہ سب انہیں دی، اور انہیں کسی دوسرے مسلمان کا حق نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ تحریر عنایت فرمائی۔ یہ وہ عطیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو عنایت فرمایا ہے۔ اسے مقام قبل کی کانیں، ان کی بالائی جانب، زیری جانب اور قدس پہاڑ کی زمین جو قابل کاشت ہے عطا کی ہیں، کسی دوسرے مسلمان کا حق نہیں دیا ہے۔ ابو اویس نے کہا، مجھے ثور بن زید نے بواسطہ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مثل روایت کیا۔ ابن نظر نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ تحریر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم بند کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3063۔ حضرت ابیض بن حمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمک کی کان بطور جاگیر طلب کی جو آپ نے دے دی۔ ابن متوکل کہتے ہیں کہ وہ کان معارف مقام پر تھی۔ جب میں نے پشت پھیری تو مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اسے کیا دے دیا ہے؟ آپ نے اسے نہ ختم ہونے والا دائمی پانی دے دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس لے لیا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ پیلو کے کون سے درخت گھیر لیے جائیں، یعنی اپنے قبضے میں لیے جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ جنہیں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچتے ہوں، یعنی آبادی سے کافی دور ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3064۔ جناب محمد بن حسن مخزومی رحمہ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، وہ جنہیں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچتے ہوں سے مراد یہ ہے کہ عام چرتے ہوئے اونٹ ان درختوں سے جہاں تک کہ ان کے منہ پہنچتے ہیں کھاتے ہیں تو تم انہیں روک نہیں سکتے ہو، البتہ ان سے اوپر کو تم اپنی ملکیت میں لے سکتے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3065۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا ایک باغ عنایت فرمایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3969۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیر دی جہاں تک کہ ان کا گھوڑا دوڑ سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا حتیٰ کہ وہ کھڑا ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنا کوڑا پھینک دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ان کا کوڑا پہنچا انہیں دے دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3072۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بنجر یعنی لاوارث زمین کو آباد کرے تو وہ اسی کی ہوئی، اور ظالم رکھ یعنی انسان کے اندر دوسرے کا حق مارنے کا منفی جذبہ یا منفی جذبے کے تحت کی گئی غاصبانہ کارروائی کا کوئی حق نہیں، یعنی جس نے ظلمن کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو اس کا حق تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3073۔ جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں، تو جس نے کوئی بنجر لاوارث زمین آباد کی تو وہی اس کا مالک ہے۔ ہمیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی لوگوں نے بیان کی ہے جنہوں نے آپ سے نمازوں کے احکام بیان کیے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3076۔ جناب ہشام بن عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ارق ظالم رکھ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین میں درخت لگا دے اور پھر اسی وجہ سے اس زمین کا مدعی بن جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارق ظالم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی سے بلا استحقاق یعنی ظلم سے چھین لی جائے، وہاں کنواں وغیرہ کھود لیا جائے یا درخت لگا دیے جائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3078۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب اب وادی قرا سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس باغ کے پھل کا اندازہ لگاؤ کہ کتنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندازہ لگایا وہ 10 وسق تھا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، جو پھل حاصل ہوا اسے شمار رکھنا، جو پھل حاصل ہو اسے شمار کر رکھنا۔ پھر ہم تبوک پہنچے تو ایلا کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر ہدیہ دیا، اور اس کے صلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایلا کے حاکم کو ایک منقش چادر عنایت فرمائی اور اسے تحریر کر دیا کہ ان کا علاقہ انہی کے پاس رہے گا۔ پھر جب ہم واپس ہوئے اور وادی قرا سے گزرے تو آپ نے اس عورت سے دریافت فرمایا، تیرے باغ کا پھل کتنا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ 10 وسق، یعنی وہی مقدار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں مدینہ منورہ جلدی پہنچنا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ جلدی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ چل پڑے، باقی اپنی رفتار سے آ جائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3079۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چراگاہ نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع نقی کو بطور چراگاہ محفوظ فرمایا ہوا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3083۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع نقی کو بطور چراگاہ محفوظ کیا ہوا تھا اور فرمایا، حما صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3084۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال مدفون حاصل ہو تو اس میں 5واں حصہ ہے، بیت المال میں عام مسلمانوں کی منفعت کے لیے دے، کیونکہ یہ بلا مشقت حاصل ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3085۔ محمد بن خالد سے روایت ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن مہدی نے اس راوی یعنی محمد بن خالد کے متعلق کہا ہے کہ یہ سلمی ہیں، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہو اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن نفیل نے یہ اضافہ بیان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، پھر دونوں راوی حدیث بیان کرنے میں متفق ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3090۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا، آپ فرماتے تھے جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا رہا ہو مگر بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل اسی طرح عمدہ کیفیت میں لکھتا رہتا ہے جبکہ وہ تندرست اور مقیم تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3091۔ حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اے ام علا تمہیں خوشخبری ہو، بلا شبہ مسلمان کی بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ نکال دیتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3092۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں خوب جانتی ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، کون سی آیت ہے؟ اے عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے بھی کوئی برائی کی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کو جو کوئی پریشانی آتی ہے یا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اسے اس کے کسی سب سے برے عمل کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور جس کا حساب لیا گیا تو اسے عذاب ہوا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تو کیا اللہ نے نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب بندے کا حساب لیا جائے گا اور آسان، ان قریب بندے کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ آپ نے فرمایا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے۔ اے عائشہ جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہو گئی اسے عذاب ہوا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ابن بشار کے لفظ ہیں اور اس کی سند میں ان کے بجائے اخبرنا ابن ابی ملیکہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3093۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جبکہ وہ بھی اس کے سر کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے باپ نے اس سے کہا، ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو فرما رہے تھے، حمد اس اللہ کی جس نے اس کو میرے ذریعے سے آگ سے نجات دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3095۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لاتے بغیر اس کے کہ کسی خچر پر سوار ہوں یا گھوڑے پر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3096۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3098۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا، لیکن اس میں خریف یعنی باغ کا ذکر نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو منصور نے بھی حکم سے ایسے ہی روایت کیا ہے جیسے کہ شعبہ نے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3099۔ ابو جعفر عبداللہ بن نافع سے روایت ہے، اور نافع حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اور پھر حدیث شعبہ کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اس روایت کو بواسطہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک صحیح سندوں سے روایت کیا گیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3100